نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشرك بالله وإن قتلتم أو حرقتم اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ لوگوں تمہارے لیے تمہارے سامنے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے. اس مثال کو غور سے سنو. اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ تو کسی طرح ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. خواہ وہ سب جمع ہو جائیں اور اگر مکھی ان میں سے کچھ چھین لے تو وہ چھڑوا بھی نہیں سکتے. طالب اور مطلوب دونوں کمزور ہیں. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کر، خواہ تجھے قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے، کسی حال میں اللہ کے ساتھ شرک نہ کر. ہر قسم کی حمد و ثنا
خوبیاں، بڑائیاں، تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، جو تمام کارخانے کائنات کا خالق اور تمام جہانوں کا مالک و الہ ہے۔ کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ لم یلد ہے ولم یولد ہے، اور ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ درود و سلام بے شمار انگنت لا تعداد سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے اللہ رب العزت نے اپنا سچا دین امت تک پہنچایا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ وحدہ لا شریک دین کی سمجھ، دین کا فہم اور دین کا ادراک عطا فرماتے ہیں، اور اس طرح وہ لوگ اپنے عقائد کو بھی اور اپنے اعمال کو بھی اس طرح درست اور استوار رکھتے ہیں جس طرح اللہ کا حکم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ حمد و تعریف اور درود و سلام کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے جتنے بھی رسول اور پیغمبر مختلف زمانوں میں مختلف ادوار میں اور مختلف اقوام کے پاس مبعوث بنا کر بھیجے، سب نبیوں کا اور سب رسولوں کا ایک ہی پیغام اور سب کی اولین دعوت یہی تھی کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ سب پیغمبروں کی یہ دعوت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں جا بجا ارشاد ہوتا ہے۔ ان کی دعوت خالص سچی اور توحید والی دعوت تھی، اور اللہ وحدہ لا شریک نے ان کو عمر بھی طویل عطا فرمائی تھی۔ 950 سال تک جناب سیدنا نوح علیہ السلام لوگوں کے سامنے
اللہ کی توحید کی دعوت پیش کرتے رہے۔ قوم نوح کے اعمال و عقائد میں شرک رت بس چکا تھا اور وہ توحید کی دعوت کو قبول کرنے پر تیار نہ تھے، بلکہ ان کے صلحاء اور مقتداء سیدنا نوح علیہ السلام کی مخالفت اس حد تک کرتے تھے کہ جب نوح علیہ السلام لوگوں کو کہتے کہ لوگوں ایک اللہ کو اپنا الہ مان لو، ایک اللہ کو اپنا معبود سمجھ لو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ کے سوا جن کو تم پوجتے ہو پکارتے ہو ان کو چھوڑ دو، یہ تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے مقابل اس وقت کے مقتدائے قوم نوح علیہ السلام کی مخالفت اس حد تک کرتے تھے کہ وہ نوح علیہ السلام کی دعوت کو اور آپ کی آواز کو دبانے کے لیے قوم کو کہتے تھے لا تذرن آلہتکم، لوگوں نوح کی بات کو نہ ماننا، جن کی پوجا پاٹ جن کی شور پکار ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آئے ہیں ان کو ہرگز نہ چھوڑنا، خصوصاً لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسر، خصوصاً اس قوم کے پوجے جانے والے 5 بڑے بڑے صلحاء، کیونکہ جن کی وہ پوجا کرتے تھے واد سوا یغوث یعوق اور نصر، وہ اپنے وقت کے صالح لوگ تھے، نیک لوگ تھے، رجال صالحین، نیک لوگ تھے، اور ہمیشہ شیطان جب انسان کو گمراہ کرتا ہے تو کسی بھی شخصیت کے ساتھ جب عقیدے میں غلو پیدا ہو جائے، عقیدے میں تجاوز پیدا ہو جائے تو اس وقت شیطان کا دور لگتا ہے۔ واد سوار یغوث و یعوق اور نصر، ان کے ساتھ لوگوں کو بڑی عقیدت تھی اور بڑا ادب و احترام کرتے تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو لوگوں کو بڑا صدمہ ہوا، دکھ ہوا، اور شیطان نے ان کی اس دکھ اور صدمے سے نجائز فائدہ اٹھایا اور ان کو یہ باور کرایا کہ تم پریشان نہ ہو، ان کی مورتیاں مجسمے بنا کر رکھ لو، ان کو دیکھ لیا کرو، ان کی زیارت کر لیا کرو، تمہیں تسکین ہو جایا کرے گی۔ اس وقت تک تو صرف ان کی وہ تصاویر اور مجسمے صرف زیارت کے لیے تھے۔ جب وہ پہلی قوم فوت ہو گئی، ختم ہو گئی، اور اس کے بعد لوگ آئے تو شیطان نے ان کو یہ باور کرایا کہ تمہارے بڑے ان کی پوجا کرتے تھے، تم بھی ان کی پوجا کرو۔ چنانچہ ان کی پوجا شروع ہو گئی۔ ہمارے دور میں
بھی غیر اللہ پرستی کے اڈے ہیں، یہ بھی گروہ کی وجہ سے ہے۔ بزرگوں کے ساتھ عقیدت میں گروہ کی وجہ سے ان کی قبریں پوجی جا رہی ہیں، ان کی قبروں پر طواف ہو رہے ہیں، ان کی قبروں پر پھولوں کی چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، ان کو عطر گلاب سے غسل دیے جاتے ہیں، اور دور و نزدیک سے زیارت کے لیے سفر اختیار کر کے مرد و زن ان درگاہوں پر پہنچتے ہیں۔ یہ عقیدت میں غلط کی وجہ سے، اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو متنبہ کیا، لا تطرونی کما اطرت النصارى، کہ مجھے میری شان میں حد سے نہ بڑھانا جس طرح نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پڑھایا تھا۔ انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی عقیدت میں تجاوز کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب کا بیٹا بنا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بی بی مریم کو نعوذ باللہ رب کی بیوی بنا دیا، اور رب کو 3 میں 1 اور 1 میں 3 کا عقیدہ گھڑ لیا۔ آپ نے اپنی امت کو متنبہ کیا کہ تم نے ایسا نہیں کرنا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس بھی انداز میں شرک کا شیبہ ہوا آپ نے فوراً اس کا رد کیا اور امت کو روکا۔ ایک شخص آتا ہے، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، جس طرح اللہ چاہے کسی کام کسی بات پر اس نے کہا جس طرح اللہ چاہے، اور اے اللہ کے رسول آپ چاہیں۔ آپ نے فرمایا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا، اس طرح مت کہو کہ جس طرح اللہ چاہے اور محمد چاہے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ تم یہ کہو کہ انشاءاللہ وحدہ، جس طرح اللہ اکیلا چاہے، چاہت اللہ کی ہوتی ہے، مرضی اللہ کی چلتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے عظمت شان اتنی عطا فرمائی ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ اللہ نے پیدا کیے، جن و انس، فرشتے، جتنی مخلوق، سب میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ عظمت اور عزت و توقیر عطا فرمائی، شان عطا فرمائی۔ لیکن اتنی بڑی شان کے ہوتے ہوئے بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں عاجزی اور انکساری سے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے، سجدہ ریز ہوتے، رکوع کرتے، اور راتوں کو تہجد کی نماز میں کھڑے ہو کر طویل قیام کرتے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ اتنی محنت کیوں فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا آخری نبی بنایا، اتنی بڑی شان عطا فرمائی ہے، میں اللہ کا شکر گزار بنتا نہ تھا؟ بندہ پہلے اور رسول بعد میں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ جب مسلمان یہ کلمہ پڑھتا ہے اور کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبودیت کا اقرار کرتا ہے، پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، عبدہ ورسولہ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پیچھے سوار ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ سے پوچھا یا معاذ، لبیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں یا رسول اللہ، حکم فرمائیے کیا ارشاد ہے؟ تم جانتے ہو کہ اللہ کے بندوں پر کیا حق ہے، اور تم جانتے ہو کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے۔ حضرت معاذ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جانتا ہے یا اللہ کے بتلانے سے آپ جانتے ہیں؟ آپ ہی ارشاد فرمائیے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن حق اللہ ہے علی العباد، آپ نے فرمایا کہ بندوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ یعبدوا اللہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، ایک اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، یہ رب کا حق ہے۔ اس لیے حق ہے کہ بندوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، خالق اللہ ہے، بندوں کا خالق بھی اللہ ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا خالق اللہ ہے، موت و حیات کا خالق اور مالک اللہ ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ کا یہ حق ہے بندوں پر۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں، اور جو ایسا بندہ، ایسا موحد بندہ جو اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، تو اس بندے کا یہ حق ہے کہ اللہ اس کو عذاب نہ دے، اس کو دوزخ میں نہ ڈالے، اس کو سزا نہ دے۔ جو موحد ہے، جو اللہ کا پوجا کرنے والا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے والا ہے، اس بندے کا اللہ پر یہ حق ہے کہ اللہ اس کو عذاب نہ دے۔ یاد رکھیے اللہ وحدہ لا شریک موحدین کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے، مشرک جہنم کے لیے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے، مشرک جنت میں نہیں جا سکتا۔ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کے جب شرک کرنے والوں کو، ظالموں کو جب اللہ پکڑے گا تو اللہ کی پکڑ سے ان کو کوئی چھڑوا بھی نہیں سکے گا۔ وما للظالمین من انصار، کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا، کوئی اللہ کی پکڑ سے ان کو چھڑوا نہیں سکے گا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے پکڑے کو چھڑوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد کے پکڑے کو چھڑوائے کوئی نہیں سکتا، یہ غلط ہے۔ اللہ جس کو پکڑے اس کو کوئی نہیں چھڑوا سکتا، اللہ کے پکڑے ہوئے کو کوئی نہیں چھڑوا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا اور محسن چچا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے والد، جن کو مشکل کشا ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے اور عقیدہ رکھا جاتا ہے، ان کے والد ہیں۔
نبی علیہ السلام کے محبوب چچا، ہر مشکل وقت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بننے والے چچا ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے۔ وقت نزاع آ گیا، نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ چچا کی حالت نازک ہے اور قریب المرگ ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چچا کے پاس پہنچے۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں ابو لہب، ابو جہل اور بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، سردار ابو طالب کے پاس۔ تو کہتے ہیں اے ابو طالب، محمد آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی زبان میں بڑی تاثیر ہے، اور یہ آئیں گے تو آپ کو دعوت دیں گے اسلام کی، اللہ کی توحید کی، باپ دادے کے دین کو چھوڑنے کی دعوت دیں گے۔ خیال کرنا، مرتے دم اپنے باپ دادے کی دین کو نہ چھوڑنا، پکے رہنا اپنے باپ دادے کے دین پر۔ نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، بیٹھ گئے۔ آپ نے چچا کی حالت دیکھی، طبیعت پوچھی اور پھر دعوت پیش کی کہ چچا، اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کلمہ پڑھ لو۔ اب وقت نزاع ہے، کلمہ پڑھ لو۔ میں قیامت والے دن اللہ وحدہ لا شریک کے دربار میں جھگڑا کروں گا کہ میرے چچا نے مرتے دم کلمہ پڑھ لیا تھا، اس کو معاف کر دیا جائے۔ چچا جواب کیا دیتا ہے؟ کہتا ہے بیٹا تیرا دین تو سچا ہے، تیرا دین تو سچا ہے، لیکن میں لوگوں کی غلامت سے ڈرتا ہوں کہ لوگ کہیں گے سردار ابو طالب مرتے وقت اپنے باپ دادے کے دین کو چھوڑ گیا۔ لوگوں کی غلامت سے ڈرتا ہوں، لوگوں کی غلامت کی وجہ سے باپ دادے کا دین نہیں چھوڑا اور مسلمان نہیں ہوا، فوت ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کو بڑا صدمہ پہنچا، محبوب چچا بغیر کلمہ پڑھے، بغیر اسلام قبول کیے فوت ہو گیا اور جہنم میں جائے گا۔ آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، بڑا صدمہ ہوا، بڑے غمگین ہوئے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن میں آیت اتار دی، یا میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، انک لا تہدی من احببت، تیرا چچا بغیر کلمہ پڑھے ہدایت قبول کیے فوت ہو گیا، مغروم نہ ہو، اس لیے کہ تیرے اختیار میں ہدایت کا دینا نہیں ہے۔ انک لا تہدی من احببت، تو ہدایت نہیں دے سکتا جس کو تو محبوب سمجھے، محبوب جانے، بلکہ اللہ ہی جانتا ہے کون ہدایت کے قابل ہے۔ پریشان نہ ہو، اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کی چاہت نہیں تھی کہ مشرکین، آپ کے خاندان کے لوگ، اہل مکہ مسلمان ہو کر جہنم سے بچ جائیں۔ 30 سال تک، 10 سال تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 90 سال 10 سال تک ان کو دعوت دی۔ جب نہ مانے، طائف کا سفر اختیار کیا کہ اہل طائف بھی میری دعوت کو قبول کر لیں تو میں اپنا توحید
توحید و سنت کا مرکز طائف میں منتقل کر لوں۔ طائف پہنچے، آپ کے غلام آپ کے ساتھ تھے، طائف والوں کو، بڑے بڑے سرداروں کو دعوت دی، 3 دن تک ان کو دعوت دیتے رہے، اور انہوں نے پھر سلوک کیا کیا؟ 10 سال تک جو مشرکین مکہ نے تکلیف پہنچائی تھی، 3 دنوں میں اس سے زیادہ محمد رسول اللہ کو طائف والوں نے تکلیف پہنچائی، اور آپ کے پیچھے باش لڑکے لگا دیے جو آپ پر پتھراؤ کر رہے تھے، آپ کا استہزاء کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، آپ کو لہو لہان کیا گیا، آپ کا جسم ان کے پتھراؤ کی وجہ سے شدید زخمی ہوا، اور اس حالت میں آپ طائف سے باہر نکلے۔ یہ تکلیفیں کیوں اٹھائی تھی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو دشمنی کیا تھی؟ آپ کے حسن و جمال کے قائل تھے، آپ کو سب سے زیادہ حسین و جمیل سمجھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین جانتے تھے، اپنے جھگڑوں میں آپ کو اپنا حکم اور فیصل مانتے تھے، اور جو فیصلہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے اس کو قبول کر لیتے تھے، اپنی امانتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے۔ آخر جھگڑا کیا تھا؟ کوئی سرداری کا جھگڑا نہیں تھا، سرداری تو وہ دینے پر تیار تھے، وہ مل کر آئے تھے اور انہوں نے پیشکش کی تھی کہ اگر آپ کو سرداری مطلوب ہے تو ہم سارے قبائل کے سردار اکٹھے ہو کر ہم سب مل کر آپ کو سب اپنا سردار مان لیتے ہیں۔ اگر کسی گھرانے میں آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی حسب منشا شادی کرنے پر بھی تیار ہیں، آپ کو دولت چاہیے تو جتنی دولت آپ کہیں ہم سب اکٹھے ہو کر اتنی دولت مہیا کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ اس دعوت کو چھوڑ دیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سردار ابو طالب نے اہل مکہ کی مشرکین مکہ کی پیشکش سے آگاہ کیا تو آپ نے فرمایا چچا اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں تو پھر بھی میں اپنی دعوت سے پیچھے نہیں آ سکتا۔ آپ کو زخمی کیا گیا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آج آپ سجدے میں ہوتے ہیں تو آپ پر اونٹ کی اوجھی ڈال کر آپ کو تکلیف پہنچائی گئی، حتیٰ کہ آپ کو مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا، سب کچھ اس لیے ہوا کہ محمد رسول اللہ کی دعوت یہ تھی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں ایک اللہ کو اپنا معبود جان لو، ایک اللہ کو اپنا مشکل کشا جان لو، ایک اللہ کو اپنا حاجت روا جان لو، ایک اللہ کو اپنا روزی رساں مان لو، ایک اللہ کو اپنا معبود جان لو۔ یہ دعوت ہے، یہی اختلاف تھا، اور بڑے افسوس اور بڑے تعجب کی بات ہے کہ جس دعوت کی خاطر محمد رسول اللہ نے مارے کھائیں، زخمی ہوئے، دیر چھوڑا، اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس نبی کا کلمہ پڑھنے والی امت کی اکثریت
قبر و مزاروں اور غیر اللہ پرستی کے اڈوں پر ماتھے ٹکا رہی ہے، حالانکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو متنبع کیا تھا اور متنبع بھی کیا۔ آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو عیسائیوں پر، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، ولیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا انی انہاکم عن ذلک۔ میری امت کے لوگوں میں تمہیں منع کرتا ہوں کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے قریب دعا مانگ رہے ہیں، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد۔ اے اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا کہ لوگ میری قبر کی پوجا کریں۔ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد۔ اور وثن ہر اس شے کو، ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے، وہ قبر ہو، وہ حجر ہو، وہ شجر ہو، وہ درخت ہو، وہ مورتی ہو، وہ پتھر ہو، کچھ بھی ہو جو اللہ کے سوا پوجا جائے۔ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد۔ یہ اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا کہ لوگ میری قبر کو وثن بنا لے، بت بنا لے، میری قبر کی پوجا کرے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا۔ شروع سے اب تک اور انشاءاللہ قیامت تک وہاں موحدین کی حکومت رہے گی اور محمد الرسول اللہ کی قبر بت نہیں بننے دیں گے، پوجا نہیں کی جائے گی۔ اور جو ایسی حرکت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جبراً ان کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی پوجا سے اللہ تعالی وحدہ لا شریک نے آپ کی قبر کو محفوظ رکھا ہے۔ اور صحابہ کرام اتنے حساس تھے، توحید کے مسئلے میں اتنے حساس تھے۔ توجہ فرمائیے گا کہ حدیبیہ کے مقام پر جس درخت کے ساتھ کھڑے ہو کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی افواہ پر ان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی تھی، جس کو بیعت عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔ 1400 صحابہ نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی تھی، اور آپ اس درخت کیکر کا درخت اس کے ساتھ تیل لگا کر لوگوں سے بیعت لے رہے تھے۔ جناب فاروق اعظم کے دور میں پتہ چلا کہ لوگ اس درخت کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، صرف زیارت کے لیے۔ سیدنا فاروق اعظم نے ان کی بصیرت میں یہ سمجھا، ان کی بصیرت میں یہ کام کیا کہ آج تو لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں، کل کو اس درخت پر سجدے بھی شروع ہو جائیں گے۔ حکم دیا کہ اس درخت کو جڑوں سے اکھاڑ کر کہیں ایسی جگہ دفن کر دو کہ لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے کہ درخت کہاں گیا ہے۔ شرک شیبے کو بھی ختم کر دو۔ اور جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، بالحیاج اسدی تابی بہت بڑا فوجی جرنیل تھا، ان کو بلایا، فرمایا میں تمہارے ذمہ وہ ڈیوٹی لگاتا ہوں جو ڈیوٹی میرے ذمہ محمد رسول اللہ نے لگائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ڈیوٹی یہ ہے کہ تم نے مملکت اسلامیہ کے اندر سروے کرتے رہنا ہے، دورے کرنے ہیں، دیکھنا ہے، کوئی ابری ہوئی قبر ہو، کوئی قبہ ہو، کوئی مجسمہ ہو، کوئی غیر اللہ پرستی کا اڈا ہو، اس کو ختم کر دینا ہے۔
اس کو ختم کر دینا. انسداد شرک کا محکمہ تھا اس وقت، انسداد شرک کا محکمہ تھا. پورے ملک کے اندر شرک کا نام و نشان نہیں تھا، اور اب فروغ شرک کے محکمے ہیں، اور شرک کو حکومتی سرپرستی حاصل ہے. اس مملکت کے اندر جو مملکت مارد وجود میں آئی ہی اس لیے تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس کلمے کی بنیاد پر حاصل کیے گئے ملک کے اندر ہر بستی میں، ہر قریے میں، ہر شہر میں غیر اللہ کی پرستی کرتے موجود ہیں، اور لوگ ٹرکوں، بسوں، گاڑیوں کے ذریعے خود بھی جاتے ہیں، اور عورتوں اور بچوں کو بھی وہاں لے کے جاتے ہیں، ہم جاتے کرواتے ہیں اور منوتیاں مانتے ہیں. ضرورت اس معاملے کی ہے، اور یہ ذمہ داری حکومت کی ہے. ہماری ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم زبانی لوگوں کو سمجھائیں، کیونکہ محمد رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم کو برائی دیکھو اور تمہارے اندر طاقت ہو اس برائی کو مٹانے کی تو طاقت سے مٹاؤ. اگر طاقت سے نہیں مٹا سکتے تو زبان سے اس کے خلاف حل میں جہاد بلند کرو، تبلیغ کرو، سمجھاؤ. اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے برا جانو اور ان سے علیحدہ ہو جاؤ. ان کی برائی میں، ان کی معصیت میں ان کے ساتھ شریک نہ ہو. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی توحید کو نافذ کرے، اللہ کی توحید کو نافذ کرے. اور جب تک اللہ کی توحید نافذ نہیں ہوگی، غیر اللہ کی پرستی کے اڈے ختم نہیں ہوں گے، اس وقت تک کفر سے تم نہ لڑ سکتے ہو، نہ ان پر فتح حاصل کر سکتے ہو. مجاہد بنو، موحد بنو، توحید کو سمجھو، اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کو نافذ بھی کرو اور اپناؤ بھی صحیح. یہ نہیں کہ تم خود بھی جا کر درباروں کی چوکھٹوں پر پیشانیاں رگڑو اور کہو کہ ہم نے تو سنا ہے یہ تو پہنچی سرکار ہے اس لیے ماتھا ٹکایا تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مقامات، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا 3 مقامات ایسے ہیں کہ تم اپنے گھر سے سفر کا ارادہ کر کے، قصد کر کے، سفر اختیار کر کے تم زیارت کے لیے نہیں جا سکتے 3 مقامات کے علاوہ. ایک مقام مسجد الحرام بیت اللہ شریف، دوسرا مسجد نبوی، تیسرا مسجد اقصی. زیارت کی نیت سے سفر اختیار کر کے تم ان 3 مقامات کے علاوہ کسی جگہ نہیں جا سکتے. حرام، منع، محمد رسول اللہ نے منع. کسی قبر کی زیارت کے لیے تم سفر اختیار کر کے نہیں جا سکتے. ہاں البتہ مقامی قبرستان میں جاؤ اور وہاں جا کے اہل ضرور کے لیے مفکر کی اور اپنے لیے ثابت کرنے کی دعا کر سکتے ہو، یہ مسنون ہے. لیکن کسی دوسرے شہر کا سفر اختیار کر کے صرف زیارت کے لیے جانا، یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. اور اب حال یہ ہے کہ مسجد نگران ہیں اور غیر اللہ پرستی کے اڈے آباد ہیں، وہاں بازار سج رہے ہیں، مرد و زنوں کا اختلاط ہے، اور توحید کو کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اللہ تعالی وحدہ لا شریک نے آپ کو توحید کی سمجھ عطا فرمائی ہے. اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے آپ کو توحید کی سمجھ عطا فرمائی ہے. اللہ نے شرک سے نفرت عطا فرمائی ہے، شرک سے اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے. ورنہ کتنے لوگ بڑے لکھے ڈگریوں والے
امریکہ برطانیہ سے بڑے ہوئے، مزاروں اور خانقاہوں کی چوکھٹوں پر ماتھے رگڑتے ہوئے، اگر یقین نہ آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام والے نظریوں کو لے کر جایا کرو اور دیکھا کرو غیر اللہ پرستی کے اڈوں کو کہ وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک تمام کلمہ گو لوگوں کو صحیح فہم توحید عطا فرمائے اور غیر اللہ کے کی چوکھٹوں پر جو امیدیں وابستہ کیے ہوئے اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ جب تک زندگی ہے اللہ توحید پر قائم رکھے، اور جب موت آئے تو اللہ توحید پر ہی خاتمہ فرمائے کہ محمد الرسول اللہ نے فرمایا جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی فریاد رس نہیں۔ عقیدہ سنوار لو، بنا لو، اس پر قائم ہو جاؤ۔ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ، اپنے عقیدے میں ظلم کو مت ملاؤ، کیونکہ شرک کو اللہ نے ظلم کہا، ان الشرک لظلم عظیم، اور یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ جو اس ظلم کی بھیت چڑھا وما للظالمین من انصار، تو قیامت والے دن ایسے ظالموں کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، ان کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا، کوئی چھڑوا نہیں سکے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں بھی اور جمی مسلمانوں کو توحید کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔